سب سے پہلے نتائج سے قطع نظر اور یہ کہ مجھے جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں خدا کے بارے میں کیا جانتا ہوں، مجھے سب کچھ ظاہر کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مجھے بنی نوع انسان کی خاطر اسے ظاہر کرنا ہے، ورنہ انسان مجھ پر الزام لگا سکتا ہے کہ میں نے خاص طور پر ان پر خدا کے پیغامات کیوں نہیں بتائے، جبکہ میں ان سب چیزوں کو جانتا تھا۔ ورنہ مجھے بھی روحانی زندگی میں دوسرے انبیاء اور نجات دہندگان کی طرح ویسے ہی قسمت کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے زمین پر مسلسل درد، تکلیف اور بدقسمتی مسلط رہے گی۔ یہ انسانی ذمہ داری کا حصہ ہے کہ وہ مجھ پر یقین رکھیں اور سچائی کے مطابق عمل کریں۔ اگر وہ پورا نہیں کرتے تو ان کے مستقبل کے بچے ان پر الزام لگائیں گے اور ان کی بدقسمتی کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ لہٰذا انبیاء اور نجات دہندگان کو اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ان کے پیروکاروں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی روحانی زندگی میں مدد نہیں کر سکتے اور وہ اپنے ہی اولیاء و مذاہب پر گرفت کھو چکے ہیں۔ انبیاء اور نجات دہندہ اپنے پیروکاروں کی دنیاؤں میں ان پر نئی تعلیم ظاہر کرنے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے جاتے ہیں جو انہوں نے زمین پر نہیں بتائیں۔ ان کے ماننے والے الجھن میں پڑ جاتے ہیں اور کئی بار ان کے انبیاء اور نجات دہندگان کے خلاف باغی ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مذہبی جہانوں میں ارواح پر ابلیس اور اس کی بری قوم کا بہت مضبوط اثر ہے۔ وہ مزید پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں جسے حل نہیں کیا جا سکتا۔ مسلسل نئے محاذ آرائیاں نچلے مذہبی جہانوں میں جگہ لیتی ہیں۔ اگر آپ نچلے جہانوں میں جاتے ہیں تو وہاں صرف درد اور تکلیف ہے اور کچھ نہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک صاحب سے غیر جانبدارانہ جہان میں پوچھا، یہاں میں اس کا نام نہیں بتانا چاہتا۔ میں نے اس سے کہا، جب کہ تم زمین پر رہتے تھے تم نے ساری زندگی اپنے کندھے کے اوپر صلیب اٹھا رکھی تھی۔ صبح سے شام تک تم اپنے خداوند عیسیٰ کے لیے نغمے گاتے تھے۔ روحانی زندگی میں تم نے حقیقت کو جانا اور خود کو عیسیٰ سے الگ کر دیا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اس کے جواب نے مجھے خاموش کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے اپنے خداوند سے وہی محبت ہے جیسے خدا سے تھی۔ پھر بھی اس نے خدائی رازوں کو بنی نوع انسان کے ساتھ نہیں بانٹے۔ اس نے اپنے الفاظ سے یہ مطلب نکالا کہ اگر عیسیٰ واقعی خدا سے محبت کرتا تھا وہ اس کے بارے میں مزید انکشافات کرتا۔ یہ ولی ساری زندگی صلیب کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اپنے خداوند کے لیے گیت گاتا رہا۔ اگر عیسیٰ نے مزید انکشافات کیا ہوتا تو خدا کے بارے میں یہ ولی اپنی زندگی میں خدا کے لیے زیادہ کام کر سکتا تھا۔ ذاتی طور پر میں عیسیٰ کی علامتوں سے بہت حیران ہوں۔ 2000 سال گزر چکے ہیں اور موجودہ وقت میں بھی بہت سے پروفیسر، ماہر الہیات اور ذہین لوگ اس کی علامتیں نہیں کھول سکے۔ جب وہ ان علامتوں کی تشریح کرتے ہیں تو وہ صرف عجیب الہیاتی وضاحتیں کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے مذاہب میں جہالت اور مزید بہت ساری الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ مرکز کو نظر انداز کرتے ہیں جہاں سب مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کبھی ایسے والدین کو نہیں دیکھا جو اپنے بچوں سے علامتوں میں بات کرتے ہوں، خاص طور پر جب وہ جانتے ہوں کہ ان کے بچے انہیں سمجھ نہیں پائیں گے۔ وہ انہیں
تکلیف، درد اور اپنا خون بہا کر انتہائی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ والدین ان کے بچوں سے ہمیشہ آسان زبان میں بات کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ان کی بات کا کیا مطلب ہے۔ وہ ایسا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ دن رات والدین بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تمام والدین اپنے بچوں کو اونچے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی والدین جو گلیوں کا کوڑا کرکٹ صاف کرتے ہیں یا ایسے محکمے کے لیے کام کرتے ہیں اور جو چاہتے ہوں کہ ان کے بچے بھی مستقبل میں ایسا ہی کام کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اچھی تعلیم، پیشہ اور معاشرے میں اچھے مقام حاصل ہوں۔ عام طور پر بہت سے والدین اس طرح اپنے بچوں کو ڈاکٹرز، سیاستدان، وکلاء وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر انبیاء اور نجات دہندگان کے پاس والدین کا دل ہوتا، وہ علامتوں میں بات نہ کرتے بلکہ سادہ زبان میں بات کرتے ہیں۔ وہ خدا کے رازوں اور پیغامات کو ظاہر کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ بنی نوع انسان اپنے لازوال نجات کو تلاش کر سکیں۔ خدا، جنتیں اور جہاں تک کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر ان کے پاس اس قسم کا دل ہوتا تو یہ سب اس کے برعکس ہوتا۔ میں ان الفاظ کو کبھی نہیں بھول سکتا جو خدا نے روحانی دنیا میں سب انبیاء سے کہے تھے، خاص طور پر جن کے لیے مذاہب زمین پر بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ خدا نے کہا، نیچے جاؤ نچلے جہانوں میں اور اپنے لوگوں کو وہ تعلیم دو جو میں نے تمہیں دی تھی لیکن تم نے نہیں بتائی۔ اب وہ تاریک جہانوں میں تمہاری وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ میرے بیٹے اور بیٹیاں آج تک نظر نہیں آئے۔ مجھے کون پیار کرے گا بغیر شرطوں کے پر اپنے پورے دل و جان سے، ایمان سے، انسانوں سے بات کرنا؟ اگر خدا اور جنتوں نے انبیاء اور نجات دہندگان سے نہ پوچھا ہوتا تاریک جہانوں میں نیچے جانے کے لیے، وہ ہرگز نہیں گئے ہوتے۔ یہاں تک کہ اگر ان کے پیروکار ان کے لیے دن رات گیت بھی گاتے، وہ کبھی نیچے نہ جائیں گے۔ اس کے برعکس میں نے روحانی دنیا میں دیکھا کہ وہ اپنے پیروکاروں پر تھوکتے ہیں کیونکہ وہ انہیں سمجھتے نہیں۔ تو انبیاء زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ روحانی قانون کی طرف سے انہیں نیچے جانا پڑتا ہے۔ ان کے پاس کوئی اور انتخاب نہیں ہے۔ ان تاریک جہانوں میں لاتعداد پیچیدگیاں اور بھنور موجود ہیں۔ جب انبیاء بتدریج وہاں جاتے ہیں تو وہ اتنے تھک جاتے ہیں کہ وہ خدا اور جنتوں سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں فردوس میں آنے کی اجازت دیں۔ اگر وہ وہاں زیادہ تر ٹھہریں، وہ اپنا نور بھی کھو سکتے ہیں۔ نچلے جہان تباہ کن اور وہاں صورتحال قابو سے باہر ہے۔ ابلیس نے ان جہانوں کو اتنا پرتشدد بنا دیا ہے کہ انبیاء وہاں جو کچھ بھی کرنا چاہیں کوئی منصوبہ بالکل کام نہیں کرتا۔ ابلیس انبیاء اور نجات دہندگان پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ تر انسانوں کو زمینی چیزوں کے بارے میں باتیں کیں اور آسمانی رازوں کو ظاہر نہیں کیا۔ ابلیس نے ان پر الزام لگایا کہ سب کچھ انہوں نے حاصل کیا اور ان کو دکھایا گیا تھا، وہ بنی نوع انسان ساتھیوں کے لیے تھا۔ یہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے چند لوگوں کے لیے علامتیں کھولیں لیکن ان میں سے زیادہ تر کو اندھا اور برا سلوک کیا۔ ابلیس نے ان پر یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس
ان کے مذہبی جہانوں پر غلبہ رکھتا ہے اور انہیں روک سکتا ہے۔ اس نے ان کے جہانوں میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور مختلف دوسرے مذاہب کے درمیان بھی۔ یہ افسوسناک بدقسمتی اور بدترین سانحہ ہے کہ انسان نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ موت کے بعد کی زندگی میں کیا گزرے گی۔ یہ وقت ہے کہ بنی نوع انسان اور مذہب کے ماننے والے ان کے انبیاء اور نجات دہندگان کے ساتھ لگاؤ کو پیچھے چھوڑ دیں۔ یہ روحانی زندگی میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں لاتا۔ یہ ان کے اندھے پن سے باہر آنے اور ان کی پہلی محبت خدا کو دینے کا وقت ہے، جو کائنات کا حقیقی مرکز ہے۔ خدا ہی ان کی زندگی کا واحد حل ہے۔ صالح اور مطلق خیر صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ کسی اور کے پاس یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نبی، نجات دہندہ، فرشتہ یا کوئی بھی مخلوق۔ اگر بنی نوع انسان اب بھی اپنے انبیاء سے چمٹے رہیں اور اس جملے کے بعد جو میں نے کہا میرے خلاف جائیں، تو انہیں موت کے بعد کی زندگی میں تکلیف دہ نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے بولے گئے الفاظ مطلق ہیں اور وہ روحانی زندگی میں سورج کی طرح طلوع ہوں گے۔ اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ میرے الفاظ میں کتنی سچائی تھی۔ پھر ان کے لیے بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ فیصلے کی گھڑی ہوگی اور ان کی روح کی منزل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ انہیں وقت نکال کر دل کی گہرائیوں سے سوچنا چاہیے کہ جب وہ اس کتاب کو کیوں پڑھ رہے ہیں، کہ خدا نے انسانوں کو اس کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ ابلیس روحانی دنیا میں بہت فعال ہے۔ وہ برائی کو بڑھاتا ہے اور اتنی تیز رفتاری سے نئی جہنمیں بناتا ہے جو کہ زمینی شخص سوچ بھی نہیں سکتا یا زمینی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارواح گروہ در گروہ جہنم میں داخل ہوتی ہیں اور انسانوں کی اکثریت وہاں جاتی ہے۔ صرف کبھی کبھار ایک روح ایسے غیر جانبدار یا فردوس کے جہانوں میں داخل ہو پاتی ہے۔ اگر بنی نوع انسان ابلیس کو اتنی رفتار سے مزید جہنمیں بنانے سے روکنا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے انہیں اس زمین کو اس سے لینا ہوگا۔ زمین سے انسانی ارواح ابلیس کے جہانوں میں داخل ہوتی ہیں۔ بنی نوع انسان کو زمین پر عمدہ طور پر خدا کی بادشاہت قائم کرنی چاہیے اور اپنی زندگی میں اپنے پورے دل و جان سے خدا کو دعوت دینا چاہیے۔ یہ وہ ماسٹر کی ہے جس سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد جہنموں، نچلے جہانوں اور درمیانی جہانوں کا حل ہوگا، کیونکہ اعلیٰ تحقیق نچلے جہانوں میں اپنی مرضی سے نہیں جانا چاہتی۔ جب وہ نیچے جاتے ہیں تو ناخوشگوار احساس کے ساتھ یا فرض کے طور پر کہ وہ خدا کے وفادار ہیں اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، ورنہ وہ انسانی ارواح کو ایسا سبق سکھائیں گے جنہیں اب تک ابلیس نے بھی نہیں سکھایا تھا۔ فرشتے اور اعلیٰ جہان کی مخلوقات انسانوں سے بہت ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی میں خوشی سے بدقسمتی کو دعوت دی، کیونکہ وہ خدا کے قریب میں نہیں آنا چاہتے۔ زمین پر انسان اپنی مختصر زندگی میں فرعونوں یا آمروں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ مغرور اور خود غرض زندگی گزارتے ہیں اور خدا کی قدر کے بارے میں صحیح بنیادوں پر سوچ یا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کو مختلف مخلوقات کی نظر میں بنی نوع انسان بہت برا ہو جائے گا اگر وہ زمین پر 1000 سال تک زندہ رہ سکے۔ روحانی دنیا میں فرشتے انسانوں پر بالکل
بھروسہ اور یقین نہیں کرتے۔ جب نچلے اور تاریک جہانوں میں انسانی ارواح فرشتوں سے زمین پر واپس جانے کے لیے موقع ملنے کا پوچھتی ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں خدا نے یہ قانون بنایا ہے کہ ارواح صرف ایک بار ظاہری جسم حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر تمہیں دوبارہ موقع دیا گیا تو بھی تم وہی کرو گے جو پہلے کیا تھا۔ تم اپنی روح کو اندھیروں سے بھر دو گے۔ تم جھوٹ بولتے ہو اور یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ اب تم اس تاریک جہان میں پھنس گئے ہو اور تم کو یہاں خود کو درست کرنا ہوگا۔ ایک بار فرشتوں نے مجھ سے کہا، زمین پر بدھ مت، عیسائی اور مسلمان وغیرہ اپنے نجات دہندہ کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں، تاہم جب خدا کسی نئے نبی کو بلاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کہ تمام نسلوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے باء و اجداد نے انبیاء کا انکار کیا اور انہیں مصلوب کیا۔ وہ اسی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ اپنے باء و اجداد سے بہتر نہیں ہیں۔ ایک مذہب کی تمام نسلیں مر جائیں گی لیکن وہ اپنے نبی یا نجات دہندہ کو کبھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ خدا ہمیشہ نئے نبی اور نجات دہندہ بھیجتا ہے۔ خدا ایک نئی دنیا بنانا چاہتا ہے، نہ کہ پرانی کو بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ بنے ہوئے انسان تبھی نئے بنیں گے اور تبدیل ہوں گے جب وہ خدا کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق کو تلاش کریں گے۔ خدا کی محبت میں وہ ہمیشہ آسمان کے بے شمار دروازے اور کھڑکیاں کھول سکتے ہیں۔ خدا کی محبت وہ گہرا راز ہے جس سے انسان ہمیشہ محبت کا ایک نیا اظہار اور ذائقہ پا سکتا ہے۔ خدا کی محبت میں ابدیت بے شمار دروازے کھولتی ہے اور خدا کے بارے میں تھوڑا سا مزید جاننے کی دعوت دیتی ہے۔ ہر جنت میں آپ خدا کا نیا تجربہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی ان صوفیانہ اور پراسرار جنتوں میں داخل ہو جائے گا وہ بھی نیا بن جائے گا۔ خدا ان کا مستقبل بھی نیا بنا دے گا۔ ان کے مستقبل کو ان کے ساتھ نور کی ایک نئی شناخت دے کر وہ ماضی کو بھی نیا بنا دے گا۔ سوال یہ ہے کہ خدا کیسے ماضی کو نیا بنا سکتا ہے؟ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا۔ خدا ایسی ارواح کو ایک انتہائی صوفیانہ جنت کے ابدی دور میں لے گیا۔ وہاں یہ ارواح اپنی کمزوریوں اور ان کے ماضی کے بارے میں سب کچھ بھول گئیں۔ خدا نے ان کا حال بھی نیا بنا دیا۔ خدا ان ارواح کو جنتوں میں لایا جہاں وہ اس کے سائے میں ٹھیک ہیں۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے خوش ہیں اور وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ وہ خدا کی بہت شکر گزار ہیں اور خدا کے ساتھ اس قدر محبت کرتی ہیں کہ خدا نے ان پر مہربانی اور محبت کی بارش کر دی۔ خدا نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی اور خواہش ہے جو میں تمہارے لیے پوری کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، خوشی، امن اور محبت کے تمام چشمے اس جنت میں ہیں اور ہم اس کے اندر ہیں۔ ہمارے تمام حواس کو تجھ سے تکمیل مل گئی۔ خدا نے ان سے کہا، یہاں ایک چیز کم ہے جو کہ میں تمہارے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے جیسا کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم میرا حصہ اور مجسم بن جاؤ۔ میں نے ان ارواح کو خدا کی روشنی میں اپنی طرف سفر کرتے دیکھا۔ خدا کا نور ان گنت جنتوں سے سفر کرتا ہوا ان تک پہنچا۔ انہوں نے اس کی روشنی میں اس کی طرف سفر کیا۔ جب کبھی کوئی ایک نئی جنت
ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں جب وہ انہیں خدا کے بارے میں مزید روحانی غذا اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگر میں اس موضوع کے بارے میں مسلسل بات کرتا رہوں تو میں میرے اصل موضوع سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اصل موضوع کی طرف واپس نہیں آ سکوں گا۔ بنی نوع انسان کی خاطر یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نئی دنیا کے لیے پل بنانے کے لیے اولیاء کے بارے میں بات کروں۔ جیسا کہ میں نے ان اولیاء کرام کے مختلف تخلیقات کے ذریعے اور یہاں تک کہ بہت اونچی مخلوق کے جہانوں کے ذریعے بھی اٹھائے جانے کا پہلے ذکر کیا تھا، یہ ایک چیز حیران کن ہے کہ ان کے دل کی حقیقت جو اب بھی خون بہاتی ہے کہ ان کے نبیوں اور نجات دہندگان نے خدا کے بارے میں مزید انکشاف نہیں کیا۔ وہ یقین رکھتے ہیں اگر وہ خدا کے بارے میں مزید راز جانتے تو وہ سب مصیبت اور انسانیت کی بدقسمتی ختم کر چکے ہوتے۔ وہ زمین پر کافی حد تک خدا کی بادشاہت قائم کر چکے ہوتے۔ ایسے خیالات ان کے اندر اداسی کی لہریں لاتے ہیں جبکہ وہ اتنی اونچی دنیاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے انبیاء اور نجات دہندگان سے کہتے ہیں کہ انہیں افسوس ہے کہ انہوں نے تمام الہی تفصیلات کو ظاہر نہیں کیا جو وہ جانتے تھے۔ میں نے اکثر اولیاء کرام سے کہا کہ مجھے زمین پر ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ان سے کہا تم زمین پر بہت سے کام کر سکتے ہو، تم زمینی لوگوں کو خدا کی نئی تعلیم پر عمل کرنے کی ترغیب دے سکتے ہو۔ زمین پر فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں ابلیس برائی کی دنیاؤں کو کئی گنا تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے اور بولے ہمیں تمہارے اور زمین پر بنی ہوئی انسان کے لیے بہت افسوس ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا کرنے کے لیے ہماری روح میں اتنا نور نہیں ہے۔ اگر ہم نچلے جہانوں اور زمین پر جاتے ہیں اور ابلیس اور برائی کا سامنا کریں گے، ہم شاید کبھی دوبارہ اپنے اعلیٰ جہانوں میں واپس نہ آ سکیں۔ وہ پستی کی طرف جا کر ان جہانوں اور زمین پر دنیاوی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے برائی سے تصادم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ انہوں نے مجھے اور بھی بہت سی وجوہات بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہیں اور وہ زمین پر انسانوں کی مدد کے لیے نچلے جہان پر کیوں اتریں جبکہ وہ خود خطرے میں پڑ جائیں اور وہ اپنے اعلیٰ جہانوں میں واپس نہ جا سکیں۔ بہرحال امکانات بہت کم ہیں کہ دنیاوی لوگوں کو زمین پر ان کی سرگرمیوں کے ذریعے متاثر کیا جائے گا۔ ان میں سے کئیوں نے کہا انسان ان انسانوں سے بہتر نہیں ہیں جنہوں نے ہمیں غاروں، پہاڑوں اور جنگلوں میں الگ تھلگ رہنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے زمین پر ہمیں اپنے دل کو ان کے سامنے کھولنے کی کوئی بنیاد نہیں ملنے دی۔ ہم ان دنیا والوں کے لیے اپنی اونچی دنیا کو چھوڑ کر کیسے نیچے جہنم اور زمین پر جا سکتے ہیں؟ وہ ایسا کرنے کے مستحق نہیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا اس طرح آپ کو بھی انبیاء پر الزام لگانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ وہ خدا کے بارے میں جانتے تھے وہ ظاہر نہیں کر سکے۔ یہی فرق ہے انبیاء اور نجات دہندگان اور اولیاء کرام میں۔ تمام تر دباؤ
اور دکھی حالات ہونے کے باوجود کم از کم انبیاء اور نجات دہندگان ایک بہتری کی امید سے تاریک جہانوں اور زمین پر اور ان کے ماننے والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب انبیاء اور اولیاء تاریک جہانوں میں زمین کی طرف جاتے ہیں، نہ تو بہتری کا آغاز کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ پرانے عہد نامے سے نبی الیاس کو دیکھو، اس نے زمین پر اپنا مشن چھوڑ دیا تھا اور 900 سال بعد اس کی روح زمین پر عیسیٰ کی مدد کے لیے اتری، اور اس نے یحییٰ جان دی بیپٹسٹ کو عیسیٰ کے ساتھ متحد ہونے اور منتخب لوگوں کے لیے پل تعمیر کرنے اور عیسیٰ کی پیروی کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ اپنا مشن پورا کر سکے۔ سب سے بری چیز جو نبی الیاس کے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ اپنا مقصد یحییٰ جان دی بیپٹسٹ کو کھو دیا، کیونکہ اس نے خدا کی منشا پر عمل نہیں کیا تھا۔ نبی الیاس کی روح اس کے اعلیٰ جہان میں واپس نہیں آ سکی، اب وہ ایک درمیانی جہان میں رہتا ہے اور بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان 2000 سالوں میں نبی الیاس بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزرا، لیکن وہ اپنے ہی جہان میں واپس آنے میں ناکام رہا۔ یحییٰ جان دی بیپٹسٹ مارا گیا کیونکہ وہ اس کا مشن پورا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ کئی بار میں نے نبی الیاس سے نیچے زمین پر آنے کو کہا کہ وہ میرے مشن میں مدد کرے۔ اب نبی الیاس سوچ رہا ہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ دنیا داروں کے پاس ان کی زمینی زندگی میں خدا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد وہ مدد کے لیے اتنی بلند آواز میں چیختے ہیں کہ آپ انہیں اگلے جہان تک سن سکتے ہیں۔ زمین پر وہ بہت مغرور اور مضبوط، اور موت کے بعد کی زندگی میں وہ سب سے کمزور لوگ ہیں۔ زمین پر انہوں نے روحانی زندگی اور خدا کی منشا کی طرف کمر دکھائی، اور اب وہ تاریک جہانوں میں خدا کی منشا کو جاننا چاہتے ہیں۔ اب ان کا علم ان کے کام نہیں آتا۔ مثال کے طور پر میں خود زمین پر خدا کی منشا کے لیے 40 سال سے چل رہا ہوں۔ میں ہر روز چیختا ہوں کہ کیا کوئی انسانیت کی خاطر میری مدد کر سکتا ہے۔ وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں اور پھر وہ مجھے مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ ہر روز یہ تلخ حقیقت میرے چہرے کے سامنے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں انسانوں کو خدا کی منشا کے لیے ترغیب دینے کے لیے متاثر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ میری پیروی کرتے ہیں تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر بنی نوع انسان خدا کو جاننا نہیں چاہتا، اور مذہبی لوگ زمین پر زیادہ تر ان کے نبی اور نجات دہندہ سے منسلک ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا واقعی ان کے لیے بہت دور ہے، اور رومانوی سطح پہ ان کے انبیاء اور نجات دہندہ ان کے قریب ہیں۔ میں اولیاء کرام کے موضوع پر واپس آتا ہوں۔ میں ان سے اعلیٰ دنیا میں ملا جہاں وہ اعلیٰ مخلوق انہیں لے گئی تھی۔ بعض مواقع پر جب میں بنی نوع انسان کے زمین اور روحانی دنیا میں دکھوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا یہ ہمارے جہان میں ممنوع ہے کہ زمین پر موجودہ
دنیاوی لوگوں اور ان کے مصائب کے بارے میں بات کی جائے۔ وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اولیاء نے کہا کہ عیسیٰ، محمد یا دوسرے انبیاء پر ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کے مذاہب میں مارے گئے۔ اب میں مختلف مذاہب کے اولیاء کرام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی عورتوں کے بغیر گزاری۔ آپ انہیں راہب، راہبہ، سادھو، صوفی یا بدھ اولیاء بلا سکتے ہیں۔ روحانی زندگی میں انہیں پتہ چلا کہ عفت میں زندگی گزارنا غلط تھا۔ ایسی زندگی کے بارے میں تصور اور تعلیم خدا کے آئیڈیل کے خلاف ہے۔ اعلیٰ جہانوں میں جہاں فرشتے اور مختلف مخلوقات ان اولیاء کو لے گئے تھے، وہاں دونوں خواتین اور مرد اولیاء کو سب سے خوبصورت جیون ساتھی ملے، اور اس صورت میں انہیں اور ان کے جیون ساتھی کو پھر ایک نئی زندگی دی جا سکتی ہے، اور انہیں سب سے خوبصورت جہان میں رہنے کے لیے لے گئے۔ میں نے اکثر دیکھا کہ ان کے خیالات میں ان کے جیون ساتھی کی محبت بسی ہوئی ہے، اور وہ ان کے پیار میں بہت زیادہ گر گئے ہیں۔ ان کے لیے اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وہاں کے مرد اور خواتین جیون ساتھی احباب کے پاس ان سے زیادہ نور اور الہی علم ہے۔ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھی انہیں اعلیٰ جہانوں تک لے جاتے ہیں تاکہ وہ مزید بڑھ سکیں۔ ان کا سفر جہاں ایک نیا موڑ لیتا ہے اور ان کی تقدیر کو 180 ڈگری بدل دیتا ہے، یہ وہ زمین پر کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں یہ موضوع یہاں چھوڑتا ہوں اور نچلے جہان پر واپس آتا ہوں۔ تاریک جہانوں میں ارواح میں نہ صرف اندھیرا ہوتا ہے بلکہ دیکھنے میں بہت بوڑھی اور جھریوں والی ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر خرابی یہ ہوتی ہے کہ ان ارواح سے مسلسل ایک بہت ہی خوفناک بدبو آتی ہے۔ یہ بدبو اچھی روح کے لیے بہت ناگوار ہوتی ہے۔ جن کے پاس شفافیت اور نور ہوتا ہے وہ اسے سنبھال نہیں سکتی، اور وہ ان تاریک ارواح کے قریب آنا نہیں چاہتی۔ اس کے علاوہ سب سے نچلے اور درمیانی جہانوں کے درمیانے دائروں میں ارواح بہت بوڑھی اور جھریوں والی نظر آتی ہیں۔ سفید روشنی والی ارواح ایسی ارواح کے قریب آنا پسند نہیں کرتی۔ سفید روشنی سچائی کی روشنی ہے۔ روح میں جتنی زیادہ سفید روشنی ہوتی ہے اتنی ہی وہ روح سچائی کا مجسمہ بن جاتی ہے۔ بہرحال خدا صرف سچائی کے ساتھ ہی بسیرا نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا ارواح جن میں نیلی اور سنہری روشنی ہوتی ہے ان میں والدین کے دل سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وہ نچلے جہانوں کی بہت سی چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ وہ نچلے جہانوں کی ارواح کا سختی سے فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر ایک بار سنہری یا نیلے رنگ کے فرشتے فیصلے کے مطابق کسی روح کو نچلے جہانوں میں جانا پڑتا ہے تو وہ روح واقعی اس فیصلے کی مستحق ہوتی ہے۔ نیلے اور سنہری فرشتے زیادہ تر بہت جذباتی اور ان کا فیصلہ اپنے تک رکھتے ہیں۔ وہ عاجز رہتے ہیں اور فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ اپنی محبت اور جذبات کے ذریعے فکر مند ہوتے ہیں کہ اندھیرے جہان میں اس روح کا کیا ہوگا۔ اس لیے یہ ارواح کے لیے بہت خوش قسمتی ہے اگر وہ ان کے جہانوں میں داخل ہو سکیں، کیونکہ ان کے ارد گرد اور فیصلوں میں ہمیشہ محبت کی لہریں بہتی رہتی ہیں۔ ہماری دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ
تمام پھولوں میں زیادہ تر خوبصورت خوشبو ہوتی ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ فردوس اور جنتوں کے اندر ایک روح میں جتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے اتنی ہی تیز اور حیرت انگیز اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ اس کی خوشبو پھولوں سے 1000 گنا زیادہ خوشگوار ہوتی ہے۔ جن ارواح میں روشنی ہوتی ہے وہ عطر استعمال نہیں کرتی۔ یہ خوشبو ان کی روح کا حصہ ہوتی ہے۔ خدا نے ان کے چہروں کو بہت خوبصورت اور حساس بنایا ہے۔ ان کا کسی پھول کی خوبصورتی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی کاسمیٹک کسی کو ایسا خوبصورت بنا سکتا ہے۔ لیکن یہ خوبصورتی میک اپ کی طرح پانی میں ڈوب کر بھی نہیں جاتی۔ ان کی خوبصورتی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ خوش قسمتی اور حیرت انگیز فضل ہے جب کوئی روح فردوس یا جنتوں میں داخل ہو سکتی ہے۔ وہاں جو کچھ بھی ہے وہ اس روح سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی خرید سکتا ہے، اور نہ کوئی چیز بیچ سکتا ہے۔ فردوس اور جنتیں جادوئی اور پراسرار جگہیں ہیں۔ جو وہاں رہتا ہے وہ جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ فردوس اور جنتوں کے جہان واقعی خدا کی محبت کی جادوئی دنیا ہے۔ زمین پر ہمارے پاس دنیا کے 8 یا 9 عجائبات ہیں، لیکن وہاں آپ جدھر بھی دیکھیں اور مڑیں ایک اور عجوبہ آپ کا منتظر ہے۔ یہ خوبصورت عجائبات ایسے ہیں جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اکثر جنتوں میں دیکھتا ہوں کہ ارد گرد کی روشنی اور خوبصورتی روح کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ اس امن، آزادی اور محبت کو محسوس اور تجربہ کر سکتے ہیں جو ہر روح کے اندر بس رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ان ارواح نے خدا کا دل جیت لیا، اور وہ اس سے ہر چیز سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ خدا جنت میں انعامات دیتا ہے، لیکن اس کے تمام انعامات محبت کی شکل میں ہوتے ہیں۔ بہت سی ارواح خدا کی محبت میں اتنی گہرائی میں اور بہت دور جا چکی ہیں کہ وہ واقعی اپنی پہچان ہی بھول گئی ہوتی ہیں۔ آپ انہیں خدا کی شناخت کے دائرے میں ہی پہچان سکتے ہیں۔ زمین پر پھول مرجھا کر اپنی خوشبو کھو دیتے ہیں۔ نئی چیزیں اور خوبصورت لوگ بوڑھے ہو کر اپنی خوبصورتی کھو دیتے ہیں۔ فردوس میں، جنتوں میں ایسا نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آپ خدا کی محبت میں بڑھیں گے، آپ مختلف طریقوں سے اتنے ہی خوبصورت بن جائیں گے۔ آپ خدا کی محبت میں جتنی گہرائی میں بس جائیں گے، اتنا ہی زیادہ جنتیں آپ کی خدمت کریں گی۔ وہاں سب کچھ صرف محبت کی خاطر ہے۔ جنتوں میں جیون ساتھی خدا کی محبت کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا کہ ان کی روشنی کے مختلف رنگوں میں وہ خوبصورتی کے ہزاروں پر ہزاروں مختلف روپ لے سکتے ہیں۔ ہر روپ ایک عجوبہ جیسا ہوتا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ خدا خوبصورتی اور محبت کی ایسی مجسم شکل کیسے بنا سکتا ہے۔ وہ ایسے جیون ساتھی ارواح کو دیتا ہے، اور وہ اربوں سالوں میں ایک دوسرے میں سب کچھ دریافت نہیں کر سکتے۔ وہ ہر بار ایک دوسرے میں خوبصورتی کا نیا روپ ڈھونڈتے ہیں۔ خدا نے جنتوں میں کس قسم کے عجائبات پیدا کیے ہیں؟ میں روحانی زندگی کے جہانوں کے وہ تمام تجربات اور مشاہدات کر سکتا ہوں جو خدا کے ساتھ میرے براہ راست تعلق کی وجہ سے میں نے کیے۔ ایک موقع پر جب خدا نے مجھے جنتوں میں بلایا تھا، وہ مجھے ایک جنت میں لے گیا جہاں اس نے
خوبصورتی کے عجائبات کی مختلف شکلیں پینٹ کی تھیں۔ جب آسمانی والدین مجھے خوبصورتی کے عجائبات کی یہ شکلیں دکھا رہا تھا تو میں ان کے رنگوں اور خوبصورتی کے بارے میں بہت حیران تھا۔ خدا نے مجھ سے پوچھا، یہ خوبصورت شکلیں اور چہرے تمہیں پسندیدگی کے لحاظ سے کیسے لگے؟ میں نے اس سے کہا، اگر انسان اس خوبصورتی کے عجوبے کی صورت صرف ایک شکل ہی دیکھ سکیں تو وہ اس سے اپنی آنکھیں لاکھوں سال تک نہیں ہٹا پائیں، بلکہ اس خوبصورتی کا مشاہدہ کریں گے۔ خدا نے مجھ سے کہا، تمہیں یہ نہایت خوبصورت چہرے پسند ہیں؟ میں نے اس سے کہا، میں نے بہت سی جنتوں میں سفر کیے ہیں، لیکن میں نے ایسی خوبصورت شکلیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ یہ شکلیں وہ نمایاں مظہر اور چشمہ ہیں جہاں خوبصورتی رہتی ہے۔ خدا نے کہا، وہ تمام شکلیں جو میں نے تمہیں دکھائیں، میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے پینٹ کیا تھا۔ میں انہیں زندگی اور اپنی محبت دیتا ہوں، اور میں انہیں چاہتا ہوں اب یہ سب تمہاری روح کا حصہ بنے۔ میں تمہیں جنتوں میں سب سے خوبصورت ہستی کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے ایک لمبی سانس لی اور وہ تمام شکلیں ایک ایک کر کے میری روح کے اندر اتار دیں۔ میں نے اپنے آسمانی والدین کے سامنے جھک کر پوچھا تھا، جب میں تجھ سے ملوں تو مجھے کون سا روپ اور چہرہ استعمال کرنا چاہیے؟ خدا نے جواب دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس قسم کی شکل اختیار کرتے ہو۔ تم جنتوں میں تمام متعدد مختلف شکلوں کے ساتھ سفر کر سکتے ہو، لیکن میں تمہیں ہمیشہ اس شکل سے یاد کروں گا جو میں نے تمہیں دی تھی جب میں تمہیں پیدا کر رہا تھا۔ شاید اس شکل میں تم اتنے اچھے نہیں لگتے، لیکن میں تم سے اسی لمحے سے پیار کرتا ہوں جب میں نے تمہیں پیدا کیا۔ والدین ہمیشہ وہ پیدائش کا لمحہ یاد رکھنا پسند کرتے ہیں جب انہوں نے اپنے بچے کو پہلی بار دیکھا۔ بہت سے اولیاء، انبیاء اور نجات دہندہ زمین پر دیکھنے میں اچھے نہیں تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بدصورت بھی لگ رہے تھے۔ جب آپ انہیں روحانی دنیا میں دیکھتے ہیں تو ان کا حسن ایک عجوبے کی طرح ہے۔ عیسیٰ، بدھ، نوح اور بہت سے لوگ زمین پر خوبصورت نہیں تھے۔ روحانی دنیا میں وہ بہت خوبصورت مخلوق ہیں، یہاں تک کہ ان کے مذاہب نے بھی ان کی تصویروں کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے بہت سے رنگ استعمال کیے۔ میں کبھی کبھی ان کے بارے میں حیران ہوتا ہوں، کیونکہ زمینی زندگی میں وہ ایسے نہیں تھے جیسے وہ اپنے انبیاء کے چہروں کو تصویروں میں دکھاتے ہیں۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پیروکاروں نے بعد میں ان کی تصویر پینٹ کی، جیسا کہ عیسیٰ، بدھا، کرشنا یا دوسرے کو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ تصاویر صرف ان کے تخیل اور لگاؤ سے بنائیں، پھر بھی وہ انہیں اتنا خوبصورت نہیں بنا سکے جتنا وہ روحانی زندگی میں اب دکھائی دیتے ہیں۔ خدا وہی ہے جو انہیں حقیقی خوبصورتی عطا کرتا ہے اور انہیں نیا بنا دیتا ہے۔ میں نے فردوس میں کئی بار دیکھا جب کئی ہستی یا نبی سے روشنی لے لی گئی کہ اس کا حسن ختم ہو گیا،
اور اس کی اصلی شکل سامنے آ گئی۔ یہ شکل کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ میں نے اپنے ملک اور یورپ کو کئی بار عیسیٰ یا بدھ کے ہم شکل لوگوں کو دیکھا۔ ان میں سے بہت سے جرمنی میں غیر ملکیوں کے طور پر رہتے ہیں اور انہیں پناہ حاصل کرنے کے لیے مسائل ہیں۔ کچھ سڑکوں پر صفائی کرنے والے یا تعمیراتی مزدور کے طور پر کام کر رہے ہیں، تاہم ان کی ظاہری شکل بالکل عیسیٰ، ابراہیم، بدھ، دانیال وغیرہ کی طرح لگتی ہے۔ ان میں سے کچھ سے میرا کچھ رابطہ بھی تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ کوئی جرمن خاتون ان میں دلچسپی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ بدصورت ہیں اور باہر سے اچھے نہیں دکھتے۔ مجھے ان کے بارے میں یہ جان کر بہت دفعہ ہنسی آئی، یہاں تک کہ میں نے ان انبیاء کو بھی بتایا کہ زمین پر ان کی طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اگر تم جرمنی میں کسی غیر ملکی کے طور پر رہتے، پہلی بات یہ کہ تمہیں پناہ نہیں ملتی، تمہیں چھوٹی ملازمتیں کرنا پڑتی جو کوئی اور نہیں کرنا چاہتا۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ تمہیں خوبصورت عورتیں بھی نہیں ملیں گی۔ کوئی جرمن یا یورپی عورت آپ کو پسند نہیں کرے گی، کیونکہ تم بالکل اچھے نہیں دکھتے۔ اس کے بعد وہ سب ہنسنے لگے۔ عیسیٰ نے مجھ سے کہا، یہی وجہ ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اسی میں خوبصورتی کے تمام چشمے شروع ہوتے ہیں۔ یہ میں جانتا ہوں کہ اس نے خدا سے محبت اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس کی طرف سے خوبصورتی چاہتا تھا۔ حقیقی معنوں میں خدا عیسیٰ کے لیے اس کا حقیقی والدین رہا ہے۔ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ظاہری اور سطحی پیمائش جسے ہم زمین پر ہر چیز کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، روحانی زندگی میں کام نہیں آتی۔ تمام جنتی رازوں کی ایک سادہ سی چابی ہوتی ہے۔ روحانی زندگی ایک دن کی زندگی ہوتی ہے۔ دل کو خدا نے زندگی اور محبت کے مقاصد پورا کرنے کے لیے بنایا تھا۔ دل وہ گھر ہے جو زندگی اور محبت کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا گھر محسوس کرتا ہے۔ ایک بار جب دل کو خدا کی محبت میں صحیح دھن اور تعلق مل جاتا ہے، باقی تمام محبتوں کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ یہاں ہم ایک خاندان، جیون ساتھی اور دوستوں وغیرہ کے درمیان محبت کی مثال کے طور پر لے سکتے ہیں۔ اگر ہماری محبت خدا کی محبت میں جڑی نہ ہو تو ہر چیز الگ ہو جاتی ہے، یا دوسری سمت میں 180 ڈگری چلی جاتی ہے۔ کوئی بھی رشتہ جس کی جڑیں خدا کی محبت میں نہ ہوں ترقی نہیں کر سکتا اور روحانی زندگی میں جاری نہیں رہ سکتا۔ روحانی دنیا میں کوئی درخت نہیں اگ سکتا جب تک اس کی جڑیں خدا کی محبت سے نہ جڑی ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ زمین پر لوگ ایسا نہ کرتے، نہ جانتے ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے کیونکہ وہ روحانی اندھے ہیں۔ جب وہ مر جاتے ہیں اور روحانی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، زیادہ تر خاندان کے افراد یا دوست اب ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی ترقی کے مطابق مختلف جہانوں میں جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اور بہت افسوس کے ساتھ انہیں ان کی افقی محبت کی یاد کو الوداع کرنا پڑتا ہے۔ وہاں انہیں نئی صورتحال اور حالات سے سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے، اگرچہ وہ اسے پسند
کرتے ہیں یا نہیں۔ انہیں خود کو روحانی قوانین کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آخر میں ان کی تمام محبت کے رشتے دردناک اور اداس یادداشت اور صرف ایک خواب بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے روحانی زندگی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آسمانی والدین کو بھول گئے تھے۔ ان کی افقی محبت روحانی زندگی صرف ریت کی طرح رہتی ہے۔ یہ بالکل ایسے بچے کی طرح ہیں جو ریت کا گھر بناتا ہے اور سمندر کی لہریں سب کچھ بہا لے جاتی ہیں اور ریت میں صرف کچھ نشانیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ روحانی زندگی میں وہ محسوس کر سکتے ہیں اور درد کا تجربہ کرتے ہیں جو انہوں نے خدا کو دیا تھا۔ اب وہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے کامل نیکی کی ہے۔ اس نے بنی ہوئی انسان اور دوسری مخلوقات ہر چیز پر غیر مشروط طور پر دی ہے جو اس کے پاس ہے۔ خدا کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتا۔ خدا مصیبت کا خدا نہیں ہے، لیکن امن، آزادی اور محبت کا خدا ہے۔ تمام امن، آزادی اور محبت انسانوں اور دیگر تخلیقات کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ خدا کو اپنی پیٹھ دکھاتے ہیں اور اپنے خالق کی حقیقی قدر جاننا نہیں چاہتے ہیں۔ فرشتے اور دوسری مخلوق جو انسانوں کا فیصلہ کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں، کوئی بھی جو ان کے پیارے خدا کی حقیقی قدر کو جاننا نہیں چاہتا ظالم ہے اور سب سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ تمام فرشتے اور فردوس اور جنتوں کی مخلوق اس بنیادی سچائی کو جانتے ہیں کہ خدا نے اپنی ہر توانائی کا ہر اونس اور محبت کی تخلیق میں صرف کر دیا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو خدا اپنے پیاروں سے چھپانا یا انہیں دینا نہیں چاہتا۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا بالکل صادق، اچھا اور سب کچھ غیر مشروط طور پر عطا کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ بالا جنتیں بھی یہ جانتے ہیں کہ خدا کے بغیر محبت، زندگی یا کسی وجود کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمام فرشتے اور ان جنتوں کی مخلوق خدا کی قدر کو جاننے کی سمت کی طرف سفر کرتے اور بڑھتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالا جنتوں کی مخلوقات اولیاء کو ان کے اعلیٰ جہانوں میں لے جانے کے لیے کیوں پیشکش کرتی ہیں، اور اعلیٰ جہانوں میں اولیاء محلات میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ شہزادے اور شہزادیوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ زمین پر انہوں نے ایک بہت ہی دکھی زندگی کی قیادت کی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ موت کے بعد کی زندگی میں ان کی قدر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ جب اعلیٰ جہان کی مخلوق اولیاء کو ان کے جہانوں میں غیر مشروط طور پر رہنے دیں، یا اس لیے کہ وہ خدا کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اولیاء کرام شیطانی دنیا میں خراب حالات کے زیر سایہ رہتے تھے، پھر بھی ابلیس اور برائی کے ساتھ سمجھوتہ نہ کرتے ہوئے وہ خدا کی طرف رہنے کے روحانی راستے پر تنہا چل پڑے۔ جب خدا کی ذات ان اونچے جہانوں میں جلوہ نما ہوتی ہے، وہ اولیاء اور اس مخلوق دونوں کو روشنی دیتا ہے جو انہیں یہاں لائے اور ان کی خدمت اور وہاں ان کے ساتھ شہزادے اور شہزادیوں کی طرح سلوک کیا۔ وہ
اور دیگر مخلوقات جتنی جلدی زیادہ روشنی حاصل کر سکتے ہیں، انہیں اگلے اعلیٰ جہانوں میں اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ان جہانوں کی مخلوقات اگلے اعلیٰ جہانوں کے دائروں میں داخل ہونے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، خدا کو خوش کرنے اور اس کے قریب آنے کے لیے۔ جب خدا ان کے جہانوں کو دورہ کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ شاندار معاملہ ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے جہانوں میں تقریباً سب کچھ ہے۔ وہ ایک جادوئی دنیا کی طرح رہتے ہیں، نیز اعلیٰ جنتوں کے اعلیٰ ہستیاں ان کا دورہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ جب بھی ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ان اولیاء اور مخلوقات کا دورہ کیا ہے، وہ اس حیرت انگیز جگہ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جہاں خدا بولا، چلا اور بیٹھ جاتا تھا۔ یہ جگہ ایک یادگار بن جاتی ہے جو ان کے جہان کے لیے خاص بات ہے۔ ان جہانوں کی مخلوق سننا پسند کرتے ہیں جو خدا نے بولا اور بالا جنتوں کو بتایا گیا ہے۔ اعلیٰ ہستیوں کو اعلیٰ جنتوں سے میرٹ ملتا ہے کہ وہ مخلوق ان کی بالا جنتوں میں جہاں زیادہ روشنی موجود ہے۔ یہ بھی ایک اور وجہ ہے کہ اولیاء کو ان کے جہانوں میں لانے کے لیے تلاش کیا جاتا ہے۔ جب وہ اولیاء کو تلاش کر لیتے ہیں تو انہیں فخر ہوتا ہے جو دوسروں سے زیادہ روشنی رکھتے ہیں۔ میں نے کئی بار کہا، روشنی روحانی دنیا میں محبت کا اظہار ہے، کیونکہ یہ خدا کا براہ راست عمل ہے اور اس کی محبت کا اظہار ہے۔ جب وہ کسی کو تحفے کے طور پر روشنی دیتا ہے، جتنا زیادہ روشنی والی مخلوق وہاں رہتے ہیں یا جنتوں کے باشندے بن جاتے ہیں، اتنی ہی ان جہانوں کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی قدر کے ساتھ روحانی زندگی میں شروع ہوتی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگرچہ میں ان روحانی رازوں کو اب ظاہر کر رہا ہوں، مگر امید مستقبل کی بنی نوع انسان میں ہے۔ جب میں اپنے موجودہ حالات اور اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں بالکل بھی متاثر نہیں ہوں کہ اس پر اصرار سچائی کو ظاہر کروں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بالکل اکیلا اور دھوکہ کھا چکا ہوں۔ تاہم یہ بہت اہم ہے کہ میرے لیے کہ وہ تمام روحانی علوم لکھوں جو اس پردے کے پیچھے مجھے حاصل ہوئے ہیں۔ دوسری صورت میں مستقبل کی بنی نوع انسان کے لیے یہ انصاف نہیں ہوگا کہ میں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ میں روحانی زندگی میں خوشی محسوس نہیں کروں گا۔ اس معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ایک والدین کا دل ہے، تب مجھ میں اور مجھ سے پہلے دوسرے انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر میں بھی اپنی حکمت استعمال کروں گا اور خود فیصلہ کروں گا کہ کیا بتانا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ بنی نوع انسان نہیں سمجھتے موجودہ مذہبی لوگ جو چاہیں مجھے چھوٹا یا ابلیس کا شکار کہہ سکتے ہیں، اور وہ میری تعلیم کا انکار کر سکتے ہیں اور روحانی زندگی کے بارے میں ان کی رائے وہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہاں وہ شرمندہ ہوں گے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مجھے خدا نے بلایا ہے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا انکار کر کے اور اس تعلیم کا انکار کر کے جسے میں خدا کی طرف سے لایا ہوں، انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ انسان اپنی ذمہ داری کا حصہ پورا نہیں کرنا چاہتے،
ان کی طبیعت بہت زیادہ بے ضبط ہے، ہمیشہ مجھ سے پوچھنا پسند کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت قائم کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ جواب تمام لوگوں کے لیے ایک ہی ہے، یہ بنی انسان پر منحصر ہے۔ جس دن بالکل سچائی اور محبت کے ساتھ خدا کی آواز کا ہم جواب دیں گے، سچائی اور محبت الہی کا سورج طلوع اور اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے انسانی مخلوق ہمیشہ اپنے دماغ کی آنکھیں استعمال کرتی ہے اور یہاں وہاں جواب تلاش کرتے ہیں۔ انسانوں کے پاس جواب ہے، یہ جواب ان کے دلوں میں پڑا ہے۔ ابلیس نے انہیں بہت ساری دنیاوی خواہشیں دی ہیں کہ ان کی زندگی کے آخری دن تک وہ ان سب کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ وہ خود کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن آخرکار وہ مایوس ہو کر اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ دکھ اور غم کی تکلیف آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ انہیں ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے جو ان کی روح کے لیے کوئی پھل نہیں لا سکتی سوائے اندھیرے کے۔ پوری تاریخ میں انسان نے اپنے اور ان کے بچوں کے لیے بہت درد اور مصائب کو پیدا کیا۔ یہ تحفہ انہوں نے نسل در نسل منتقل کیا۔ ایک ہی وقت میں انہوں نے خدا پر الزام لگایا کہ تم کہاں ہو اور اس دنیا میں اتنی تکلیف کو کیسے دیکھ سکتے ہو۔ انسان خود اس کا سبب ہے، لیکن ابلیس نے انہیں اتنا ذہنی مریض بنا دیا کہ وہ اپنا گوشت خود کاٹتے ہیں اور درد محسوس نہیں کرتے۔ انہوں نے خدا کا دل توڑ دیا جس نے انہیں زندگی دی اور محبت کی خاطر اپنا سب کچھ صرف کر دیا۔ اسی لیے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین درد سے پکارتی ہے اور خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیوں کا انتظار کرتی ہے۔ وہ بیٹے بیٹیاں جو زمین کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ اب تک ابلیس روحانی دنیا میں کہتا ہے کہ جو لوگ زمین پر رہتے ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ وہ بذات خود قاتل ہے اور ہر وقت خون ریزی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ وہ بنی نوع انسان کو کنفیوژن، بدنصیبی اور تشدد کی حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ پوری تاریخ میں ابلیس یہ چاہتا تھا کہ کوئی دن نہ گزرے کہ جہاں بنی نوع انسان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور معاوضے کی قیمتیں ادا کرنی پڑیں۔ نسل در نسل وہ خدا سے دوری لایا۔ اس کی ساری حکمت عملی انسانی مخلوق کو خدا کی طرف منفی بنانا ہے۔ انہیں اس کا یقین نہیں کرنا چاہیے اور اس کا آخری مقصد یہ ہے کہ خدا انسانی زندگی سے بالکل غائب ہو جائے۔ آخر میں وہ اپنے آخری ایام میں وہ اس سیارے سے بنی نوع انسان کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ اب تک وہ ایک بہترین کام کر چکا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری زمین اور ہم سب کو تباہ کرنے کے لیے کافی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس زمین کو تباہ کرنے کے لیے کافی ایٹم بمز موجود ہیں۔ اس زمین کو ایک سے زیادہ مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر روز میں جنگل میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس دنیا میں بہت سی قومیں اور لوگوں کو متاثر کر دے تاکہ ہم اس سب ڈراؤنے خواب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔
ابلیس ہمیں اپنے ہاتھوں سے تباہ کروا کر زمین پر اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔